یاد ہے تقریباً اس سورت کی آخری جو آیات ہے ہم سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن ان کے معانی اور مفاہیم اور ان آیتوں میں اللہ نے ہم سب کو جو حکم دیا ہے وہ ہم کو بہت کم یاد ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کی نسبت سے بہت اہم حکم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے، تمام دنوں کا یہ سردار ہے جو دن آج ہے، یعنی جمعہ کا دن۔ اسی نسبت سے ہم یہاں جمعہ کی نماز کے لیے بھی جمع ہوئے۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں لوگ اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی مساجد سے اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں اور ایک بڑی مسجد میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو اسی لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے، اور اس کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں سال میں، ہفتے کی بھی ایک عید ہے اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ اسے جمعہ کا دن ہی صرف نام سننے کے لیے یا فضیلت اس کی جو ہے وہ اپنی جگہ رہے اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہم سب کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن بلایا جائے تم کو، جب جمعہ کے دن تم کو پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کو بلایا جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی جب آذان ہو جائے، بلانے سے مراد ہے جب آذان ہو جائے، آذان کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے نماز کے لیے۔ تو جب جمعہ کی آذان ہو جائے، اب تم کو کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے سارے کام چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم چلو، بلکہ یہاں قرآن نے کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے ہمارا سانس بھی پھولا ہو اس طریقے سے آئے، یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب فاسعوا کا یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنے سارے کام ان سے فارغ ہو جائیں، جو ہی آذان ہو جائے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوڑتے ہوئے کودتے ہوئے سانس پھولا ہو ہم مسجد میں پہنچے کہ قرآن کہہ رہا ہے دوڑتے ہوئے آؤ، نہیں۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد میں پہنچنے کی فکر کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر سے مراد ہے جمعہ کی نماز اور خطبہ، تو اس کے لیے جلدی آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وذروا البیع، اور بیع کو یعنی خرید اور فروخت کو، لین دین کو، کاروبار کرنے کو چھوڑ دو۔ دکاندار اس کو چاہے کہ دکان کو بند کر دے، جو کوئی چیز خریدنا چاہتا اس کو چاہیے کبھی نہ خریدے۔ اب جمعہ کی آذان ہو گئی ہے، اب جمعہ کی نماز کے بعد کسی دوسرے کام میں لگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا گیا ہے تو اسی کی طرف جاؤ، اپنے کام میں نہیں لگنا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اگر کوئی دکاندار دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا فیکٹری میں ابھی موجود ہے، اس کو چاہیے وذروا البیع، اپنے اس کاروبار کو چھوڑ دے اور کہاں جائے؟ مسجد کی طرف جلدی سے چلا جائے۔ ذالکم خیر لکم، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم کو بہتری نظر آئے گی اپنے کام میں کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر ہم نے دکان کھلا رکھتا ہوں، ابھی تو نماز بہت دیر سے ہے۔ خصوصاً یہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور ہمارے بازار میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو نماز کی جمعہ کی نماز بڑی دیر سے ہے، ابھی مارکیٹ کھلا رہے تو کوئی پرابلم کوئی ٹینشن نہیں ہے، ابھی تو چلتا رہے گا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے۔ نہیں، آذان ہوگی تب تم کو چلنا ہی چل رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے جمعہ کی 2 آذانیں ہیں، ایک جمعہ کی وہ آذان جو سب سے پہلی کہی جاتی ہے، نمبر 2 وہ آذان جو خطبہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا، اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم کو جمعہ کی نماز کے لیے جب آذان ہو جائے تو تم کو چلنا واجب ہے،
ضروری ہے. اگر اب تاخیر کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں، کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ یہاں جمعہ کی اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ کیا جو خطبہ کی اذان ہو جائے اس وقت پہنچنا لازم و ضروری ہے یا پہلی ہی اذان سے پہنچنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے پہلی ہی اذان سے ہم سب کو مسجد میں پہنچنا لازم و ضروری ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ذالکم خیر لکم، یہ مسجد میں جانا، کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ فرما رہے تمہارے لیے بہتر ہے. ہم کو بہتری کسی اور چیز میں نظر آئے گی لیکن نہیں، اللہ فرما رہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تمہارے لیے بہتر یہی ہے. اب اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں اس آیت کے پیش نظر، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہم اس بات میں بہت تاخیر کرتے ہیں. جو ہی آذان ہو گئی، یہ آذان ہو یا نہ ہو، ہم نے مثلا یہاں کی مسجد کے اعتبار سے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 1:20 پر، تو لہذا امام صاحب خطبہ پڑھتے پڑھتے 30 ہو جائیں گے. 30 پہ جماعت شروع ہوگی تو اتنا بات ہو انشاءاللہ. کیسے ٹینشن ہوتا یہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا. قرآن نے کہا کہ وزر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے. مصروفیات وہی ہوتی، انسان کاروبار میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں ہے، کہیں اور کسی کام میں مصروف ہے، تو قرآن کہہ رہا اس کو چھوڑ کر آ جاؤ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو جوان اور بڑے بھی اس میں ملوث ہے کہ گھر سے تو جمعہ کی نماز کے لیے نکل کر آئیں گے، نہا دھو کر آئیں گے اور اپنی بائک وغیرہ گاڑی کو اٹھا لیں گے اور خواہ مخواہ میں آ کر مسجد کے باہر آدھا گھنٹہ ضائع کریں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چلو گھر میں وضو کرنے میں آپ کو دیر لگی تو آپ 30 پہ پہنچے، کبھی لیٹ ہو گیا. لیکن کچھ ہمارے دوستوں نے تو اپنا بس یہ عادت بنا لی ہے، وہاں سے تو جلدی آئیں گے، 1 بجے تقریباً پہنچ جائیں گے مسجد کے آس پاس، لیکن 1 بجے سے لے کر 1:30 تک یا 1:25 تک جب تک نماز شروع نہیں ہوگی وہ اندر گیٹ سے داخل نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ بھی نہیں سنتے. کتنے افسوس کی بات ہے. ہم نے بس جمعہ رکھا ہے جمعہ کی نماز، کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو جائے گی، امام کہے گا اللہ اکبر، بس ہم پہنچ جائیں گے تو جمعہ کی 2 رکعتیں ہاتھ آ گئی، کام بن گیا. لیکن نہیں، وہ تو خطبہ بھی اس میں شامل تھا. جمعہ کے خطبے کا سننا واجب و ضروری ہے. اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو گناہگار ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ گیا، صرف نماز ہی ہاتھ آئی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ نماز تو نماز نہیں ہوئی کہ اللہ کے قرآن نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم آنا مسجد میں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اس میں تو خطبہ بھی شامل تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو لہذا میرے بھائیوں، ذرا اس آیت کے پیش نظر ہم اپنے گریبان میں جہاں کر ذرا دیکھ لیں جو ہم سستی کر رہے ہیں. خصوصاً افسوس کی بات یہ ہے جمعہ کا خطبہ جب شروع ہوتا ہے کچھ تو اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے تو کچھ پھر افراد آتے ہیں. یہ گندی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کے بالکل خلاف ہے. گویا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے جمعہ کے دن نہیں آتے، ہم اللہ کے حکم کو ٹالتے ہیں. کہ جمعہ اللہ نے کہا تھا جمعہ کا خطبہ سننا، یہ بھی تمہارے لیے واجب و ضروری ہے. ہم آ کر باہر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کبھی کوئی ٹینشن نہیں، نماز کھڑا گا ساتھ وہ شوز، نماز کھڑی ہوگی پھر ہم مسجد میں جائیں گے. ابھی بھی کچھ حضرات باہر کھڑے ہوں گے. تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے، یہ ضروری نہیں اسی مسجد میں، جہاں بھی آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، آپ دنیا کی کسی کونے میں ہیں، آپ کہیں سفر میں ہیں، گھر میں کہیں بھی ہیں، جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے اس حکم کو مد نظر رکھیے. اللہ کا قرآن کے جب جمعہ کی آذان ہو جائے اب کچھ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی نماز کے لیے خطبے کے لیے جلدی سے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور خصوصاً زیادہ ہی تاخیر ہو جائے تو جمعہ کے خطبے سے پہلے پہنچنا تو لازم و ضروری. اس لیے حدیث میں آیا
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نام لکھنے شروع کر دیتے ہیں، جو مسجد میں پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کا ثواب بھی لکھتے ہیں۔ چلتے 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 جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ فرشتے وہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ جمعہ کا مزید ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ جو جمعہ کا خطبہ سننا تھا وہ بھی اس میں تاخیر کر رہا ہے۔ چلو نماز تو ہو جائے گی، نماز کے ساتھ خطبہ نہیں، خطبے کا ایک الگ واجب ہے، نماز الگ چیز ہے، لیکن خطبے کا سننا بھی نماز کے ساتھ واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو۔ ہم سے اکثر سستی ہوتی ہے، اچھے خاصے لوگ دیندار بھی ہم ان کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ جمعہ کی نماز کے لیے تب آتے ہیں جب دوسرا خطبہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات قرآن کی بالکل خلاف ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم کو اس حکم پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔